آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد دھاندلی کے حوالے سے الیکشن کے اندر جو ریگنگ ہوئی ہے، آج الحمدللہ ایک ایک بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے الیکشن کے بارے میں جو کہا تھا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس کو مانیٹر کون کر رہا تھا، اور کس طرح جو ہے یہ 11:25 پر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے کیا کہا۔ ابھی الیکشن کی گنتی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ میں ایک وزیر اعظم بن گیا ہوں اور ایک وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں۔ ابھی الیکشن کی گنتی کسی جگہ پہ کوئی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہو ہی نہیں سکتی، تو انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اور پھر دوسری بات جو کہی گئی تھی خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے بارے میں، جس میں میں نے کہا تھا کہ ان کی اپنی جوڈیشل پالیسی میں یہ بات انہوں نے خود کی تھی کہ ہم ریٹرننگ آفیسر جو ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کو نہیں دیں گے، پھر خود ہی رولز ریلیکس کر کے انہوں نے وہ دیے، اور پھر ان کو خطاب کرتے رہے جو کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ جب یہ آروز سارے الیکشن کمیشن کے متحد چلے گئے تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، اور اسی لیے جو چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم، ان کے ابھی 3 سال رہتے تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور اس لیے میں ریزائن دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک شخص کی میں نے نقاب پوش کی نشاندہی کی تھی، جی او آر میں بیٹھ کے یہ سارا الیکشن مینیج کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات میں نے کہی تھی کہ جس میں میں نے عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ چھوڑ دیں 4 حلقوں کی بات، آپ پنجاب کے کسی حلقے کے میں تھیلے جو ہیں یہ کھلوا کے دیکھ لیں، وہاں ردی نظر آئے گی اور دیمک نظر آئے گی۔ اور اچھی بات ہے انہوں نے کل جو بات کی ہے الیکشن ریگنگ کے حوالے سے کہ 4 حلقوں سے نکل کے انہوں نے کہا ہے کہ 90 حلقوں کی بات کی ہے، یہ تو سارا الیکشن ہی بوگس ہوا ہے، یہ تو سارا الیکشن ہی اس کی بنیادی دھاندلی ہے، اس حکومت کی بنیادی دھاندلی ہے۔ اور انہوں نے بالکل کل جلسے میں صحیح باتیں کی ہیں کہ جس حکومت کی بنیادی دھاندلی پہ ہو، اور جس میں جو سابقہ چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب، ان کی اشیر بات اور ایک نقاب پوش کی اشیر بات، اور دونوں کے بیٹوں کو جو نواز شریف شہباز شریف صاحب کی حکومت نے نوازا ہے، اسلان افتخار کو وہاں بلوچستان میں وائس چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ، باقی انویسٹمنٹ کا تو آپ کو پتہ بہت تجربہ ہے ان کو، ماشاءاللہ وہ تو مہینے میں انویسٹمنٹ ساری واپس لے لیتے ہیں، تو اس سے زیادہ اچھا تجربہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ نوازنے کی نشانی ہے۔ اور دوسرے جو نقاب پوش ہیں ان کے بیٹے جن کی عمر ہی پوری نہیں ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل بنے ہوئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنیں پینڈنگ ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، عمر بھی پوری نہیں، ایڈیشنل چارج دے کے تو وہ 2 سال سے چل رہے ہیں۔ تو یہ واضح 2 ثبوت ہیں نوازنے کے اور ریوارڈ دینے کے، جس کا اظہار عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ہر پریس کانفرنس میں کافی ہم اس کے اوپر کہتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ جس حکومت کی بنیادی غلط ہو، جس کا بیس ہی جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کے اوپر ہو اور ریگڈ الیکشن کے اوپر ہو، تو اسی لیے تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اسی لیے تو آج آپ کو کہیں بھی کسی شعبے میں یہ حکومت آپ کو صاف صاف ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس حکومت کرنے کی۔
किसी भी लिहाज से तो लामहला जो उन्होंने इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की भी बात की है और रिगिंग की भी बात की है, और उन्होंने जो सवालात उठाए हैं ये बड़े वैलिड हैं। और इसमें ख़ास तौर पर रिगिंग के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत पहले ये सारी चीज़ें आपके सामने हमने कही हैं, और ये ज़रूरी है कि जिन्होंने इलेक्शन रिग किए, जिन्होंने वोट के तकद्दस को पामाल किया, जिन्होंने एक आम वोटर को धोखा दिया, वो चेहरे बेनकाब होने ज़रूरी है।